وہ زندہ ہو کر انتقال کر رہے ہو، پھر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے والدین سے محبت کا تقاضا ہی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ مدینہ منورہ سے باہر مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں، جب وہاں سے پہلے آنا ہوتا ہے اور بیچ سفر میں آپ کی والد محترمہ کی قبر آ جاتی ہے، آپ اپنے سواری کو چھوڑ کر کے آپ ان کی قربت رب پر حاضری دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہی صلہ ہمیں آقا نے عطا فرمایا کہ تمہارے والدین چاہے جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بدسلوکی سے ان کے ساتھ پیش نہ ہو۔ وہ اگر جوانی میں ہے تو تیری بچپنا ہوگا، تو سوالوں پر سوال کرتا ہوگا، وہ جواب دیتے ہوں گے۔ جب وہ بڑھاپے میں ہوں گے تو تو جوانی پر ہوگا، وہ تجھ سے سوالوں پر سوال کریں گے، اس وقت تجھے جواب دینا معتبر، لیکن ان کے سامنے گھرکنا نہیں ہے، ان کے سامنے پورے بڑی آواز میں بولنا نہیں ہے۔ حتی الامکان نبی نے منع فرمایا۔ عموماً آج ہمارے درمیان بہت سی ایسی باتیں جو فرمان مصطفیٰ کے برخلاف چلتا ہے۔ شادی بیاہ کا ماحول ہو، چاہے موت میت کا ماحول ہو، چاہے بچے کی پیدائش کا ماحول ہو، چاہے کوئی اور بھی کام ہو، جب ایک بچہ زمین کے اوپر رہے مکتب کے اندر بسم اللہ پڑھ کر کے وہاں سے شروع کرتا ہے تو قبر کے اندر اس کے والدین کو نجات مل سکتی ہے، جو حدیث کے ذریعے بزرگان دین کے اقوال کے ذریعے کتابوں کے ذریعے بات موجود کہ جب ایک بچہ مدرسے کے اندر بسم اللہ پڑھے اور اللہ کے رحمان رحیم کو رحمیت کو یہ گوارا نہ ہو کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحیم کہہ کر کے پکارے میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں، اے فرشتوں اس کے والدین پر سے عذاب جہنم کو دور کر دیا جائے۔ تو جب ایک بچے کے پڑھنے کی وجہ سے رب کائنات اس کے والدین کے اوپر سے عذاب ہٹا دے گا، تو یاد رکھنا شادی بیاہ کے ماحول کے اندر کہ اگر میرا بیٹا نہیں مانتا، یہ غلط الزام اپنے بیٹے پر نہ لگانا، بلکہ حساب تیرا ہوگا، حساب تیرا ہوگا، پکڑ تیری ہوگی کہ تو نے پرورش کیسی دی تھی کہ شریعت مصطفیٰ کے برخلاف پر چلنے لگا، پرورش کیسی دی تھی کہ برخلاف مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف چلنے لگا۔ یہ ماحول اپنے اندر پیدا نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ ہمیں چھٹکارا ملے گا، بلکہ یہ سوچ کہ خدا کے سامنے حضور ہونا، نبی کو اپنا منہ دکھانا ہے، اس وقت رسوائی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ تمام برائیاں کہ بیٹا نہیں مانتا یا بیٹا کہتا ہے دوست نہیں مانتا، ارے دوست تیری قبر میں نہ سوئے گا، تجھے تنہا سونا ہے، تجھے تنہا سونا ہے، وہ قبر میں تیرے ساتھ نہ آئے گا کہ چل رات بھر نیچے کے اندر میں نہ جاتا، رات اب مر رہا ہے تو میں تیرے ساتھ قبر نہ ہوں، نہ فوراً کہے گا اسے دفنا دو میں نہ ہوں گا، یہ حال اس کا ہوگا۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اعمال جو تیرا ہوگا وہی تیرے ساتھ، جو تیرا ہوگا وہی تیرے ساتھ، اچھا یا برا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے ماحول کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی، رشتہ داروں کے اندر نا اتفاق، جھگڑا فساد پیدا کر دینا، ایک رشتہ دار کے دوسرے رشتہ دار کے ساتھ بندی ہو تو وہ اس کی نہ بندی ہو تو وہ اس کی طرف آ کر کے کام کسی کرنا شروع کر دے، یہ ماحول ہمارے اندر بنتا ہوا رہتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان نام کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے دائرے میں رہا، سنت مصطفیٰ کے ماتحت ہے، تو وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، خاندان کا کوئی بھی ہو، لیکن وہ تمہارے لیے تمہارا بھائی ہی ہے، بھائی ہی ہے۔ اب رشتہ داروں کے اعتبار پر نہ دیکھا جائے، بلکہ نبی فرماتے ہیں کہ اس اعتبار کے اوپر وہ تمہارا مسلمانی بھائی ہوا۔ اور اللہ کے نبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ رشتہ داروں کے اعتبار کے اوپر جب رشتہ لگاتے ہیں بچہ یا بچی کا تو ایک بات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کماتا کتنا ہے. پہلا کماتا کتنا ہے. لڑکیوں کا ماحول رنگ روپ کیسا ہے, وہ کیسا ہے, کسی کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں ہے, یہ جو مردوں بچوں کے درمیان وہ لڑکی کیسی ہے, خوبصورت ہے یا نہیں ہے, کتنی پڑی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے اس ماحول کے اندر دیکھنا کیا ہے کہ دیندار کتنی ہے. اور لڑکی کے لیے بھی حکم ہے کہ دیندار, میرا شوہر ہونے والا شوہر دیندار کتنا ہے, دنیا دار نہیں, دیندار کا, دیندار کتنا ہے. جبکہ دونوں کے درمیان دین ہوگا تب آقا فرماتے ہیں کہ اسلام کے قاعدے قانون کے اعتبار پر وہ زندگی بتانے والا ہوگا تو دنیا آخرت میں بھی وہ پریشانہ ہوگا, دنیا تو دنیا آخرت میں بھی پریشانہ ہوگا. لیکن آج ہمارا ماحول کہ غریب ہے تو چھوڑ دو, امیر ہے کماتا بہتر, اس کے ساتھ رشتہ کر دو, یہ بہتر ہوگا, یہ ہمارا رویہ. لیکن ایسا نہ کرو, بلکہ نبی کی شریعت پر ذرا دھیان دو. اور دوسرا ایک مقام کہ کچھ لوگ خیال کریں, میرا بیٹا ہے میں اس کا نکاح کر لوں, میری ہی مانے گا, یہ نہیں ہے. شریعت کیا حکم دیتی ہے, شریعت جو حکم دیتی ہے اس پر بھی توجہ کریں. جب بھی کوئی رشتہ لگانا ہو تو سب سے پہلے لڑکے کو بتایا جائے کہ اس کے ساتھ تیرا فلاں لڑکی کے ساتھ تیرا نکاح ہونے جا رہا ہے, کیا تجھے یہ منظور ہے, پہلے پوچھا جائے, پہلے پوچھا جائے. اور اس کی بھی رضامندی, اور اسی طریقے سے لڑکی سے بھی پوچھا جائے کہ اس کی بھی رضامندی ہے یا نہیں فلاں لڑکے کے ساتھ. لیکن آج ہمارا ماحول, میں جو کہتا ہوں وہی ہوگا, اس خاندان میں کرنا ہے تو کرنا ہے, بیٹی کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, بیٹے کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, یہ ہمارا ماحول. حالانکہ شریعت اس کا بھی حکم نہیں ہے, اگر دونوں کی رضامندی ہو تب ان کا نکاح ہو سکتا ہے, دونوں کی رضامندی ہو تب ان کا نکاح ہو سکتا ہے. یہ شریعت کے قاعدے قانون کے اعتبار پر. لیکن میرے دوست اور بزرگوں, آج ہمارے ماحول میں بہت سے ایسی خرافات باتیں جو ہم جہل و گمان سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں, میں نے ذکر کیا تھا تمہارے والدین کا تم پر احسان ہے, اور احسان ایسا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز بشر نفسا نفسی کے ماحول کے اندر ایسا حال ہوگا, ایسا حال ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, یہ تمام کے تمام نبی تو موجود ہوں گے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تمام نبی خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہوں گے کہ اے رب کائنات, میں نے دور پر تجھ سے ہم کلامی کی تھی, آج اس کا واسطہ نہیں, میں آج یہی چاہتا ہوں کہ آج کے اس خطر ماحول میں میری حفاظت فرما لینا, میری بخشش کر دینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی بھی یہ دعا مانگتے ہوں گے. حضرت آدم صفی اللہ جو تمام نبیوں کے نبی ہیں, جو سب سے پہلے پیدا کیے گئے, اور تمام امتیں جتنی بھی آج تک پیدا ہوئی اور ہوگی وہ تمام کے باپ ہیں, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم بھی یہی کہیں گے, اے رب کائنات, اس قیامت کے منظر سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی عمل نہیں, پروردگار عالم تیری نظر رحمت ہو جائے اور مجھے معاف فرما دینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کی یہی دعا. لیکن اسی درمیان ایک وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ پروردگار عالم, میں اپنی نہیں, پروردگار عالم میری امت کی تو مغفرت فرما دینا. وہ ہمارا آقا ہوگا, وہ ہمارا داتا ہوگا, وہ ہمارا ملجا ہوگا. میرے دوست اور بزرگوں, وہی آقا فرماتے ہیں قیامت کے پرخطر ماحول کے اندر جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے. اس وقت ایسے 3 شخص, وہ 3 لوگ جنہیں جنت کی خوشبو تک نہ دی جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے, اور جنت کی خوشبو سے مراد کیا جنت سے دور کر دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 شخص وہ ہوں گے جنہیں جنت کی خوشبو تک نہ آئے گی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو کا مقام یہ ہے کہ جب وہ مہکنے لگتی ہے تو 5000 سال کے راستے تک وہ مہکنا شروع کر دے گا. اور جب اس بندے کو اتنی دور کر دیا جائے گا, صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوگا, وہ کون ہوگا کہ جس سے جنت کی خوشبو تک دور کر دی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا وہ جو شراب پیتا ہوگا, بغیر توبہ کے مرا, شراب پینے والا بغیر توبہ کے مرا, وہ جہنمی ہے اور اس کے لیے جنت کی خوشبو تک نہ دی جائے گی. میرے دوست اور بزرگوں, ذرا سوچو, شادی بیاہ کے ماحول میں یا کسی اور خوشی کے ماحول کے اندر دوست کے کہنے پر یا کسی کے اکسانے پر یا کسی کے قسم دے دینے پر کسی نے بھی یہ حرام کام کیا ہے تو توبہ کر لو, توبہ کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی ایسا کیا ہوگا اس بندے کو جنت کی خوشبو تک نہ سونگھی جائے گی.
یہ عذاب اسے دیا جائے گا. یہاں تک کہ یہ عذاب بتایا صرف اتنا دور کر دینا. اب باقی جہنم کے عذاب کے متعلق تو اللہ کے نبی کی حدیث کی اور بھی حدیثیں ہیں, اس پر متوجہ نہیں بلکہ اس سے دور کر دیا جائے گا. اب میرے دوست اور بزرگوں, اسی شراب کے نشے کے اندر ایک مقام کہ کسی کو قسم دے دینا, جن باتوں کا ذکر ہو جائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ جن باتوں کے اوپر جو توجہ آج کی بات ہے کہ ہمیں قسم اٹھانا. کوئی کہتا ہے تجھے تیرے بیٹے کی قسم, یا تیری ماں کی قسم, یا تیری بہن کی قسم, یا تیرے باپ کی قسم. اگر قسم دینے سے کسی انسان کی موت ہو جاتی تو سب سے بہتر. مجھے اگر قسم دینے سے کسی میرے چاہنے والے کی موت ہو جاتی تو بہتر ہوتا. تو میں تو پھر یہی کہتا کہ میرے فلاں دشمن کی قسم, بات ختم ہو جاتی. یہاں شریعت نے منع کیا, شریعت نے منع کیا کہ ایسی قسموں سے کسی کی موت نہیں ہوتی اور ایسی قسم کھانا ہی نہیں چاہیے. شریعت نے منع کر دیا ہے کہ کھانی ہی نہیں ہے. اگر کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم, اور اگر اسے توڑا تو پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور کفارہ یہ کہ روزے رکھنے ہوں گے اور مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. صرف اللہ کی قسم, کسی بھی بات کے لیے صرف اللہ کی قسم. اور وہ قسم اس لیے کہ پورے عقیدے کے اور یقین کے ساتھ کہ پھر آئندہ یہ نہ کروں گا, یہ پورا عقیدہ رکھتے ہوئے پھر اللہ کی قسم اٹھا, یہ کہا گیا. یہ شریعت کے اندر حکم ہے. تو میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ جو شراب پیتا ہوگا جسے جنت کی خوشبو تک نہ دی جائے گی. پھر کہا دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا وہ جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہوگا, جو ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ جو اپنے والدین سے بدسلوکی کرے. پھر صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وجاہت کا ذکر نہیں ہے ورنہ وجاہت پہ بہت سے واقعات ہیں, لیکن وجاہت کو چھوڑ کر کے صرف آخری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسرا جو آج عموماً ہمارے درمیان یہ خرابی موجود ہے کہ کسی کی مدد کر دو تو پھر احسان جتانے لگتے ہیں. یہ عموماً ہمارے درمیان. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ جو کسی کی مدد کرے اور مدد کے بدلے میں اس کے لوگوں کو سامنے رسوا کرتا ہو. کسی نے کسی کی مدد کی, شادی بیاہ کا ماحول ہے, شادی کے ماحول کے اندر کسی نے کسی بچی کے لیے کوئی رقم دے دی تو یہ بات ختم ہوئی. لیکن یہاں دینا تیری مرضی سے تھا, تو نے دے دیا. اب شادی ختم ہونے کے بعد اگر وہ بچی نے کسی کام کے لیے اس کا کام نہ کیا تو پھر زمانے میں ڈھنڈیرا پیٹنا کہ میں نے تیری شادی میں اتنا دیا تھا کہ تجھے یاد نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا احسان جتانے والا یا کسی کو کھانا کھلانے کے بعد زمانے میں رسوا کرنے والا کہ میں نے اتنا کھلایا تھا, میں نے تجھے کھلایا تھا, میں نے تجھے یہ فلاں چیز دی تھی, کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تیرے جھگڑے کے وقت تیرے ساتھ مد مقابل کھڑا رہ کر کے تیری مدد کے لیے پہنچا تھا, کیا تجھے یہ معلوم نہیں. ان باتوں کا احسان جتانے والا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے بھی جنت کی خوشبو کو 500 سال کی گز پر دور کر دیا جائے گا. میرے دوست اور بزرگوں, تمہارے والدین کا تم پر احسان ہے. جن باتوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا